كثيرا وعلى آله وأصحابه أجمعين كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعد حمد و ثنا لائق صد احترام تکریم معزز حاضرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس نشست میں انشاءاللہ شب برات کے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں معروضات عرض کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں. دعا فرمائیے کہ رب کریم مجھے بعض اپنے فضل و کرم سے بعض اپنی رضا کی خاطر
بلا خوف و خطر، بلا حذر، بلا خوف لومۃ لائم، آسن طریق پر حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ سامعین گرامی قدر، مذہبی تقریبات تین قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک قسم کی مذہبی تقریبات وہ ہوتی ہیں جو مقید بشرعیہ ہوتی ہیں، جو شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتی ہے۔ ایسی تقریبات کا نام عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے۔ اور دوسری قسم کی تقریبات مذہبی وہ ہوتی ہیں کہ جن کا بالکل شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دور کا واسطہ بھی نہیں ہوتا، اور اس کی مثال عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ ایسی مذہبی تقریب ہے کہ جس کا شریعت محمد مصطفیٰ کے ساتھ کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ تیسری قسم کی مذہبی تقریبات وہ ہوتی ہے کہ جن کا ذکر نہ قرآن میں ہوتا ہے نہ صحیح احادیث میں ہوتا ہے، مگر چند ضعیف روایات اور موضوع روایات ان تقریبات کو عام کرنے کے لیے گھڑ لی جاتی ہیں، اور پھر امت اس کو بغیر سوچے سمجھے لے لیتی ہے اور وہ باقاعدہ ایک تقریب بن جاتی ہے۔ یہ جو تیسری قسم ہے نا، اس کی مثال شب برات ہے۔ شب برات، برات نہیں، ایک ہمارا لفظ ہے برات، ایک قرآن کا لفظ ہے براعت، اس پہ میں گفتگو کروں گا۔ یہ جو شب براعت ہے یہ اسی قسم کی تقریب ہے، تیسری قسم کی۔ دین نام ہے قرآن و سنت کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ اور میرے صحابہ، میں دنیا سے جا رہا ہوں مگر میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دو چیزوں کو سینے سے لگائے رکھو گے، چمٹائے رکھو گے، لن تضلوا، ہرگز کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ، پہلے نمبر پر اللہ کی کتاب قرآن مقدس، وسنت رسولہ، اور دوسرے نمبر پر میں وسلم نے جن دو چیزوں کو دین کہا ہے، ان دونوں چیزوں کے اندر شب براعت بھی ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ ان دو چیزوں میں اس کا ثبوت موجود ہو تو پھر وہ مذہبی تقریب بن جائے گی جائز۔ اگر ان دو چیزوں کے اندر اس کا ثبوت موجود نہیں ہے تو کبھی بھی یہ مذہبی تقریب
شریعت محمد مصطفیٰ کا حصہ بن سکتی ہے؟ قرآن مقدس کے اندر سورہ دخان کی آیت نمبر 3 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ۔ یہ ہے وہ آیت جس آیت کو توڑ موڑ کر اپنے من کی تسکین کے لیے شب برات ثابت کرنے والے مولوی پیش کرتے ہیں۔ گھروں میں جا کے ترجمہ دیکھیے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب مبین کو، قرآن حکیم کو، فرقان حمید کو اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، اس قرآن کو میں نے برکت والی رات میں نازل کیا۔ کس رات میں؟ برکت والی رات میں۔ یہاں اس رات کا ذکر ہوا جس رات میں قرآن نازل ہوا، اور اس رات کو کیا کہا گیا؟ برکت والی رات۔ بولیے کیا کہا گیا؟ برکت والی رات۔ برکت والی رات، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ رات اور برکت والی رات جس میں نازل ہوا قرآن۔ ہاں جی، آگے فرمایا فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ اس رات میں اللہ پاک مختلف قسم کے حکم جاری فرماتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں اور اللہ کے احکامات فرشتے لے کر آتے ہیں۔ اب یہاں سے لیلۃ مبارکۃ سے توجہ کیجئے گا، انہوں نے کہا کہ یہ برکت والی رات شب برات ہے۔ یہ برکت والی رات کیا ہے؟ شب برات ہے۔ حالانکہ القرآن یفسر بعض بعضا، قرآن مقدس کا بعض حصہ خود بعض کی تشریح اور تفصیل کرتا ہے، تفسیر بیان کرتا ہے۔ یہاں فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا برکت والی رات میں۔ قرآن اترا برکت والی رات میں، کوئی شک نہیں، وہ رات برکت والی ہے۔ بولیے وہ رات برکت والی ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ پاک نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں غالباً فرما دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اب اللہ پاک نزول قرآن کا مہینہ بتا رہا ہے اور بالکل واضح لفظوں میں بتا رہا ہے، دو ٹوک لفظوں میں بتا رہا ہے۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے انزل فیہ القرآن جس میں رب نے نازل کیا بولیے کیا نازل کیا؟ قرآن۔ یہ قرآن مجید کی نص قطعی ہے کہ قرآن نازل ہوا ہے تو کس میں؟ بولیے کس میں؟ ہاں، اب اس مہینے کی جو رات جس میں قرآن نازل ہوا وہ لیلۃ مبارکہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وہ شعبان کی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ کسی اور مہینے کی کیسے ہو سکتی ہے جب قرآن نازل ہوا کس میں؟ رمضان میں۔
تو رمضان ہی کی رات میں قرآن نازل ہوا، اس رات کو لیلہ مبارکہ کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ لیلہ مبارکہ۔ اور پھر ذرا آگے چلیے، قرآن نے یہ ابہام بھی ختم کر دیا، فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا فی لیلۃ القدر، لیلۃ البرات میں نہیں بلکہ لیلۃ القدر میں۔ اور لیلۃ القدر کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ پتہ چلا لیلۃ المبارکہ رمضان کی رات ہے، اور وہ رمضان کی رات بھی کون سی ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، فرمایا وَمَا أَنزَلْنَا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی راتوں سے افضل رات لیلۃ القدر ہے۔ آگے فرمایا تنزل الملائکہ، یہی لیلۃ القدر، اس رات اللہ کی خصوصی رحمت والے فرشتے اترتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، والروح فیہا، خالی فرشتے نہیں، فرشتوں کا سردار جبریل امین بھی آتا ہے، فرشتوں کا سردار جبریل امین بھی آتا ہے۔ اور کیوں آتا ہے؟ فرمایا فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، من کل امر، لیلۃ القدر میں من کل امر، من کل امر سلام یا حتی مطلع الفجر، ہر قسم کا حکم لے کر، رزق کا حکم لے کر، موت و حیات کا حکم لے کر، بارشوں کا حکم لے کر، کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، جس کی جو ڈیوٹی لگنی ہے، سارے حکم لے کر فرشتے اترتے ہیں، جبریل امین اترتے ہیں، تو شب برات والی رات نہیں بلکہ لیلۃ القدر والی رات، اور لیلۃ القدر شعبان میں نہیں، کس میں ہے؟ بولیے کس میں ہے؟ تو نتیجہ کیا نکلا؟ لیلۃ من نصف شعبان لا توجد فی القرآن، شعبان کی 15ویں رات کا ذکر قرآن مقدس کے اندر کوئی موجود نہیں ہے۔ جس لیلۃ المبارکہ کو تم طرح طرح کی تعویلیں کر کے اس سے شب برات ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہو، قرآن نے خود اس کو کھول کے بیان کر دیا، وہ رات رمضان میں ہے اور اس کا نام لیلۃ القدر ہے۔ جب وہ رات ہی رمضان کی ہے اور لیلۃ القدر ہے، تو پھر عبادت اسی رات کی، برکتیں اسی رات کی، قرآن کا نزول بھی اسی رات میں، جبریل امین کا آنا بھی اسی رات میں، من کل امر، من کل امر، وہ بھی اسی رات لیلۃ القدر میں۔ انہوں نے سارا کچھ لیلۃ القدر کا چھینا اور شب برات کو دے دیا۔ یہ قرآن محفوظ ہے انشاءاللہ، اور قرآن
پر عمل کرنے والے بھی انشاءاللہ جب تک دنیا قائم ہے رہیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کسی مولوی کی، کسی پیر کی، کسی صوفی کی 2 نمبری حق پر غالب آ سکتی نہیں ہے۔ ہاں اکثریت لا یشعرون کی ہے، لا یؤمنون کی ہے، اکثریت کافروں کی ہے، اکثریت مشرکوں کی ہے، اکثریت منافقوں کی ہے، مگر حق والے، قرآن والے قرآن کی روشنی میں حق بات کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو قرآن مقدس کے اندر شب برات کا کوئی تذکرہ، کوئی وجود نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، یاد رکھیے گا بالکل نہیں ہے۔ اور نام انہوں نے کیا بنایا؟ اب اس کو لیلۃ البرات اور لیلۃ من نصف شعبان لکھا جاتا ہے۔ اب جو ضعیف، شدید ضعیف ترین روایات، شدید ضعیف ترین روایات جو پیش کی جاتی ہے، کہتے جی وہ جی زیادہ ضعیف روایتیں جمع ہو جائے نا تو ایک قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ توجہ، ایک قوت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی یہ تو پھر ہماری جمہوریت ہوگی نا، پاکستان کی ناجائز جمہوریت۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جتنے زیادہ بدماش جمع ہو گئے ان کی کیا ہوگی؟ پاور ہوگی، قوت ہوگی۔ ایک ہو، 2 ہو، 3 ہو تو کوئی نہیں، 100 1000 10,000 لاکھ بدماش جمع ہو گئے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہم کہے جی اب ان کی قوت ہوگی، اب ان کی بات مان لی جائے، ایسا ہو سکتا نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا جو ضعیف روایات کہا جاتا ہے کہ فضائل اعمال میں چل جاتی ہے، کس میں؟ اعمال کے فضائل میں، فضائل اعمال میں چل جاتی ہے، اس کے لیے بھی محدثین نے شرائط رکھی ہیں، شرائط مختلف قسم کی۔ اور شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ شدید ترین ضعیف نہ ہو، ضعیف ہو مگر شدید ترین نہ ہو۔ یہاں بھی جل کے میں آپ کو بتاؤں گا شب برات کے متعلق جتنی روایات آتی ہیں وہ شدید ترین ضعیف ہے، بلکہ اکثر موضوع ہے۔ پھر ائمہ جرح و تعدیل نے، محدثین نے یہ بھی شرط بیان کی کہ فضائل کے اندر بھی وہ ضعیف روایت چلے گی کہ جس سے کسی اہل باطل کا شعار ثابت نہ ہوتا ہو، اہل باطل کا شعار اور دین ثابت نہ ہوتا ہو۔ یہ جتنی روایات شب برات کے متعلق بیان کی جاتی ہے یہ تو گڑی ہی سبائیوں نے ہیں، اور ساری کی ساری تائید ان کے شعار کی ہوتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ان کے شعار کی ہوتی ہے، ان کی خاص مذہبی تقریب کی ہوتی ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ بات ذہن میں رکھیے، آگے کھولتا ہوں بات کو۔ اور تیسری شرط کہ ضعیف روایت فضائل اعمال میں کب چلے گی؟ فرمایا کہ اس روایت کو بیان کرتے ہوئے، اس روایت کو بیان کرتے ہوئے اس کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ کی جائے کہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کیونکہ وہ شدید ترین ضعیف ہے. اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک نہیں ہے تو پھر یہ نبی پاک پر جھوٹ بولا جا رہا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ قَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّعَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. جو میں محمد رسول اللہ پر جان پوچھ کر جھوٹ بولے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اور یہ شب رات کو ثابت کرنے کے لیے، شب برات کو ثابت کرنے کے لیے شدید ضعیف اور موضوع روایتیں بیان کرتے اور نسبت کس کی طرف کرتے؟ نبی پاک کی طرف. کس کی طرف؟ نبی پاک کی طرف. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے خود ساختہ ایک عمل اور تقریر کو ثابت کرنے کے لیے موضوع اور شدید ترین ضعیف روایتوں کی نسبت نبی پاک کی طرف کرنا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے. بات سمجھ آ رہی کہ ہاں جی. میں نے عرض کیا کہ لیلۃ المبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے، اور وہ لیلۃ القدر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. قرآن مقدس کے اندر اس کا کوئی ذکر نہیں. موضوع شدید موضوع ترین روایات میں اس کا ذکر ہے لیلۃ من نصف شعبان، شعبان کی 15ویں رات. شعبان کی 15ویں رات. اچھا، پھر یہ نام شب برات لیلۃ البرات کہاں سے پڑ گیا؟ بات سمجھ آ رہی کہ موضوع روایتوں میں بھی نام کیا آیا؟ لیلۃ من نصف شعبان، شعبان کی 15ویں رات. اس کا نام شب برات کہاں سے پڑ گیا؟ 5 ہجری کے اندر تصوف والے صوفیوں کی کتابوں میں باجت الاسرار اور اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی بنیت الطالبین میں اس کو لیلۃ البرات کہہ کے اس کا تذکرہ کیا گیا. پھر یہ آگے سے بن گئی شب برات. کیا بن گئی؟ اب دیکھیے یہ شب برات جو ہے یہ شب فارسی کا لفظ ہے. کس کا لفظ ہے؟ فارسی کا. اور براعت یہ لفظ ہے عربی کا. لفظ کس کا ہے؟ عربی کا. قرآن مقدس کے اندر اللہ پاک نے جہاں سے سورہ توبہ کا آغاز فرمایا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں برات من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. فرمایا بیزاری کا اعلان ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے مشرکین کے ساتھ. کس کا؟ بیزاری کا. بولیے کس کا؟ بیزاری کا. برات کا معنی کیا ہے؟ بیزاری. بیزاری. اللہ کا قرآن برات من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. یہاں برات کا لفظ بیزاری کے لیے استعمال ہوا. سورہ انعام میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ رہنمائی فرما رہے تھے، ستارہ نکلا، فرمایا کیا یہ میرا رب ہے؟ غیب ہو گیا، فرمایا یہ میرا رب نہیں ہو سکتا. چاند نکلا، یہ میرا رب ہے. غیب ہو گیا، فرمایا یہ میرا رب نہیں ہو سکتا. سورج نکلا، یہ بڑا ہے.
یہ ان سے کیا ہے؟ کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے نہیں، یہ بھی غیب ہو گیا، یہ بھی میرا رب۔ فرمایا انی بریء مما تشرکون، انی بریء مما تشرکون، اور مشرکو میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، بری ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو براعت، بریء ہے، اس کا لفظ قرآن کے اندر جو ہے اس کا معنی بنتا ہے بیزاری۔ کیا جی؟ بیزاری، لا تعلقی۔ اب شب برات لفظ ایک فارسی کا، دوسرا عربی کا، اگر یہ شریعت محمد مصطفیٰ کی چیز چلی آ رہی ہوتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہ درمیان میں فارسی کا لفظ نہ آتا۔ سمجھئے یہ ایران کے فارسی بان مجوسیوں کی اختراع ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایران کے فارسی بان مجوسیوں کی کیا ہے؟ اختراع ہے، بنائی ہوئی چیز ہے۔ شب برات بیزاری والی رات، تبرے والی رات، لا تعلقی والی رات۔ اب آپ نے سماعت فرمایا کہ قرآن کے اندر اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جو حدیث ہے شدید ترین ضعیف ہے، اور ان کی حالت یہ ہے، ان روایات کے متعلق امام قرطبی تفسیر قرطبی میں، امام ابو بکر بن عربی اور جمہور علماء کا قول پہلے نقل کیا انہوں نے کہ یہ جو لیلۃ المبارکہ سے شب برات مراد لیتے ہیں، لیلۃ من نصف شعبان مراد لیتے ہیں، فرمایا کہ الا انہا لیلۃ القدر، اس سے مراد کیا ہے؟ لیلۃ القدر ہے۔ اور فرمایا ومنہم من قال انہا لیلۃ النصف من شعبان، جنہوں نے اس سے شعبان کی 15ویں رات مراد لی ہے، وَهُوَ بَاطِلٌ، ان کا یہ قول کیا ہے؟ شعبان کی 15ویں رات والا قول کیا ہے؟ باطل ہے۔ کیوں؟ فرمایا لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِ الصَّادِقِ الْقَاطِعِ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ۔ اور پھر جتنی احادیث آئی امام قرطبی نقل فرما رہے ہیں، فرمایا کہ وَلَيْسَ فِي لَيْلَةٍ مِّن نِّصْفِ شَعْبَانَ حدیث یوعد علیہ لا فی فضلها ولا فی نصر الآجال فیہا فلا تلتفت الیہا۔ شب برات کے جواز میں جتنی روایات آئی ہے، فرمایا فلا تلتفت الیہا، اور روایات کی طرف دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں، عمل تو دور کی بات ہے، دیکھنے کی بھی ضرورت ہے، التفات ہی نہیں کرنا، توجہ ہی نہیں کرنی، توجہ ہی نہیں کرنی، دیکھنا ہی نہیں ہے، عمل تو دور کی بات ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، قرآن میں بھی نہیں، حدیث میں بھی نہیں، صحیح حدیث میں، تو پھر یہ کہاں سے آ گئی؟ اس رات کو متبرک بنایا کس نے؟ دو گروہ نے۔ کتنے گروہ نے؟ ایک اولاً سبائیوں نے، کس نے؟ بولیے کس نے؟ سبائیوں نے
اعمال تشیع نے، اور پھر جب سبائیوں نے اس کے فضائل بیان کیے تو صوفیوں کے منہ میں بھی پانی آ گیا، کیونکہ صوفی جو ہے نا وہ سمگلر ہوتے ہیں اعمال کے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ نام نیاز صوفی جو ہے نا وہ سودائی جو ہے وہ سمگلر ہوتے ہیں اعمال کے. ایک سمگلر ہوتا ہے نا مال کا، مال کی سمگلنگ کرتے ہیں، راتوں رات کیا ہو جائے، امیر ہو جائے. تو یہ نام نیاز صوفی یہ سمگلر ہوتے ہیں اعمال کے. یہ کہتے ہیں ایک رات جنا پورا اسی جڑا ہے نا جی سال دا ثواب تے پوری زندگی دا ثواب حاصل کر لیں. ایک رات ملے تے اگلے پچھلے سارے اللہ نے وہ رات دی ہے، اس کا نام لیلۃ القدر ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس کا نام کیا ہے؟ لیلۃ القدر. ہاں دی ہے نا اللہ نے، جو دی ہے اس کو نہیں پکڑتے، اس پر اکتفا نہیں کرتے، ضرور حلال میں حرام ملانے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جتنا شریعت نے بتا دیا کر دیا، جو ثابت ہے قرآن و سنت سے اس پہ عمل کیجیے، اسی میں خیر ہے، اسی میں جنت ہے، اسی میں فضیلت ہے. انہوں نے کہا اچھا یہ رات اتنی مبارک ہے، یہ بھی ساتھ جڑ گئے اور انہوں نے جو ہے اس کو تقویت دی. کیا دی؟ تقویت دی. اب اس شب برات والی رات سبائیوں کا نظریہ یہ ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ان کی ساری مستند کتابوں کے اندر موجود ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس رات ہمارے 12ویں امام مہدی پیدا ہوئے ہیں. کیا پیدا ہوئے؟ امام مہدی پیدا ہوئے. یہاں سے لوگ زائرین ایران پہنچے ہوئے ہیں، بلکہ جہاں جہاں ان کے جراثیم ہیں وہ سارے کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ ایران پہنچے ہوئے ہیں زیارتوں کے لیے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وہاں پر سرکاری طور پر جشن ہوتا ہے ایران میں اس رات، اور چھٹی بھی ہوتی ہے. کیوں؟ کہ اس رات ہمارے 12ویں امام مہدی پیدا ہوئے ہیں. کون پیدا ہوئے ہیں؟ امام مہدی کے جشن کی رات ہے، جشن امام ظہور مہدی ہے جی، جشن امام زمانہ، جشن امام المنتظر ہے جی، اور طرح طرح کے نام اشتہارات چھپے ہوئے ہیں، آپ دیکھ لیجئے لگے ہوئے ہیں. ان کے نزدیک اس رات کون پیدا ہوئے؟ امام مہدی. کون پیدا ہوئے؟ امام مہدی پیدا ہوئے ہیں. اور وہ امام مہدی کی خوشی میں چراغا بھی کرتے ہیں. توجہ ہے؟ کیا کرتے ہیں؟ چراغا بھی کرتے ہیں. امام مہدی کی خوشی میں آتش بازی بھی کرتے ہیں. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ امام مہدی کی پیدائش کی خوشی میں حلوے شلوے کھیرے شیرے بھی پکا گئے. یہ ہے اصل. یہ کیا ہے؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ پھر سنیوں کے اندر اس چیز کو رائج کرنے کے لیے انہوں نے مختلف قسم کی باتیں گھڑی، اور ان کا یہ نظریہ ہے اس رات امام مہدی پیدا ہوئے. جو امام مہدی 4 سے 5 سال کی عمر میں روپوش ہو گئے تھے. کیا ہو گئے تھے؟ روپوش ہو گئے تھے، اور ابھی تک روپوش ہے. ابھی تک کیا ہے؟ روپوش ہے. اور جب وہ روپوش ہوئے تو جاتے ہوئے انہوں نے ایک گٹھری لی. اس گٹھری کے اندر اصلی قرآن بھی انہوں نے رکھ لیا.
آپ نے الفاظ پہ غور نہیں کیا. کون سا قرآن ہے؟ امام مہدی نے. یہ قرآن اصلی نہیں ہے نعوذ باللہ ہے. اصلی قرآن امام مہدی نے گٹھری کے اندر کیا کر لیا؟ باندھ لیا. جو 40 گز چوڑا 70 گز لمبا اونٹ کی ران جتنا موٹا. بات سمجھ آ رہی ہے کہ 70 گز لمبا 40 گز چوڑا تے اونٹ دی ران جتنا موٹا. اتنا قرآن تو ہماری مسجد میں نہیں آ سکتا. یہ تو اکثر مسجدوں سے مساجد بھی قرآن سے کیا ہو جائے گی؟ خالی ہو جائے گی. اتنا لمبا قرآن کہاں سے ہے؟ ہر مسجد 70 گز سے جو ہے نا وہ لمبی بھی ہو 40 گز سے زیادہ. ہاں جی کہنے لگے اصل قرآن بھی لے لیا, مصحف فاطمہ بھی لے لیا, عصائے موسیٰ بھی لے لیا, خاتم سلیمان بھی اور دیگر نایاب چیزیں 12ویں امام نے لی, گٹھری کے اندر باندھی. عمر کتنی ہے؟ 4-5 سال. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ عمر کتنی ہے؟ 4-5 سال. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اور بھائی جھوٹ بولنا ہے نا تو چھوٹا کیا بولنا ہے, بڑا بولو. گونجو کھانا ہے انگلی کے ساتھ کیوں کھاتے ہو؟ چپوں کے ساتھ کھاؤ. چپوں کے ساتھ کیوں کھاتے ہو؟ بیلچوں کے ساتھ کھاؤ. جھوٹ جو بولنا ہے تو پھر بولی جاؤ, پھر لمبی لمبی چھوڑو. 4-5 سال کا بچہ اصلی قرآن جو اتنا لمبا چوڑا اور مختلف چیزیں گٹھری باندھ کے غار سرہ مر رہا میں روپوش ہو گیا. ہوا کیوں؟ کہتے جی موت کے ڈر سے. کس ڈر سے؟ امام مہدی روپوش ہو گئے. کیوں ہوئے؟ موت کے ڈر سے. ادھر عقیدہ یہ ہے کہ ان الائمۃ لا یموتون الا باختیارہم. ہمارے امام نہیں مرتے مگر اپنے اختیار سے مرتے ہیں. اپنے اختیار سے مرتے ہیں. جب ائمہ کی مرضی ہوتی ہے تب مرتے ہیں. اس سے پہلے اگر اسرائیل آ جائے, ملک الموت فرشتہ آ جائے, کہتے ہیں نہیں علی ساڈا موڈ نہیں, واپس چلے جاؤ. ہیں کہتے ہیں نہیں مرتے مگر اپنے اختیار سے. ایک طرف عقیدہ یہ کہ وہ مختار کل موت و حیات کے بھی مالک ہے, دوسری طرف یہ کہ وہ روپوش ہو گئے. اور کیوں ہوئے؟ موت کے ڈر سے ہوئے. دونوں عقیدے آپس میں ٹکرا رہی ہے, بتا رہی ہے جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے, حق اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان ہوتا ہے. اور جب آئیں گے تو کیا کریں گے؟ توجہ, جب آئیں گے تو ہاں شب برات میں جن کا جشن منایا جاتا ہے, ان کے نزدیک وہ شخصیت جب آئے گی تو کیا کرے گی؟ کہتے جب وہ آئے گی تو سنیوں کا کھانا شیعوں کا پخانا ہوگا. پھر کیا کہتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. کہتے ہیں ابو بکر و عمر کو روضہ رسول سے امام مہدی باہر نکالیں گے, پھانسی دیں گے. پھر کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین, میرے نبی کی زوجہ محترمہ, میرے نبی کی ایمان والوں کی مائیں وازواجہ امہاتہم, او ایمان والوں نبی کی بیوی تمہاری مائیں ہیں, اور عائشہ تو وہ ماں ہے. نبی پاک نے فرمایا اس عائشہ کی فضیلت ساری کائنات کی عورتوں پر ایسی ہے جیسے شریعت کھانے کی فضیلت سارے کھانوں پر ہے. عائشہ اس کائنات کی ساری عورتوں میں افضل ہے. اللہ
کہتے ہیں کہ یہ امام مہدی حضرت عائشہ کو بھی قبر سے نکالے گا نعوذ باللہ اور حد جاری کرے گا. یعنی جو منافقین نے حضرت عائشہ پر زنا کی تہمت لگائی تھی ان کے نزدیک وہ سچی ہے اور اس کی حد لگائے گا. حضرت عائشہ نبی کی زوجہ محترمہ کو ان کا بنایا ہوا امام مہدی، ان کا بنایا ہوا امام مہدی وہ حضرت عائشہ پر حد جاری کرے گا. یاد رکھیے میرے نبی کی آل بیت میں سے کسی فرد کا کوئی گستاخ ہو، میرے نبی کی ازواج کا گستاخ ہو، میرے نبی کی بنات کا گستاخ ہو، میرے نبی کے مومن رشتہ داروں کا گستاخ ہو، میرے نبی کے صحابہ کا جو گستاخ ہو وہ مومن نہیں کافر اور لعنتی کذاب جہنمی ہوا کرتا ہے. ملک صاحب صحابہ یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ ان کا نظریہ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ اسی لیے اس رات جشن، چراغا، آتش بازی، پھر حلوے شلوے سنیوں کو کہہ دیا جی ہو جی یہ جو ہے نا حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز ہے. حضرت سید الشہداء میرے نبی کے چچا شہیدوں کا سردار فرمایا نبی پاک نے، فرمایا کہ یہ میرا چچا حمزہ سید الشہداء ہے. کیا ہے؟ سید الشہداء. یہ شہید ہوئے، بے دردی سے شہید ہوئے، ان کی لاش کا مسئلہ کیا گیا ہے جنگ احد کے اندر. اور جنگ احد ہوئی شوال میں. جنگ احد کب ہوئی؟ حلوہ کھاتے ہو شعبان میں، نیاز دیتے ہو شعبان میں. یاد رکھو جنگ احد شوال میں ہے. حضرت امیر حمزہ کی شہادت کا شعبان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور پھر نیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو یا نبی پاک کے چچا کی ہو یا کسی صحابی کی ہو یا اللہ کے ولی کی ہو، نہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے نظر اور نیاز بھی کس کا حق ہے؟ نظر و نیاز کس کے نام کی ہے؟ غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز قرآن کی روشنی میں حرام ہے. پھر کہتے جی حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کو جب پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگ احد میں دندان مبارک شہید ہو گئے تھے تو اویس کرنی کو پتہ نہیں تھا کہ نبی پاک کے کتنے دندان، کون سے دندان شہید ہوئے. انہوں نے محبت میں اپنے سارے دان توڑ دیے. یہ 4 امام ہے نا، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، ان میں سے امام مالک جو ہے نا اور امام شعبہ وغیرہ یہ حضرت اویس کرنی کے وجود کے بھی قائل نہیں ہیں. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ میں نہیں امام مالک کی بات کر رہا ہوں. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں توجہ کیجئے. کہتے کہ حضرت اویس کرنی نے، حضرت اویس کرنی کو پتہ نہیں تھا، انہوں نے جو ہے وہ اپنے سارے دانت توڑ دیے اور دانت توڑ کے انہوں نے حلوہ کھایا تھا. اس لیے ہم بھی حلوہ پکاتے اور کھاتے ہیں. پہلی بات سنیے، نبی پاک کے دندان شہید ہوئے ہیں جہاد کرتے ہوئے. سنت تو تب بنے گی کہ تم بھی دندان شہید کرواؤ جہاد میں نکل گئی. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ پھر وہ بھی شوال میں ہوئی جنگ احد جس میں نبی پاک کے دندان شہید ہوئے. اور اس کے بعد
یہ تو حرام ہے اپنے جسم کو نقصان پہنچانا، مارنا، اپنے دانت توڑ دینا ہے، اپنے منہ پر تھپڑ مارنا، اپنا گریبان پھاڑنا، اپنا سینہ پیٹنا، یہ تو خودکشی کے زمرے میں آتا ہے۔ شریعت کے اندر یہ جائز اللہ کا ولی یہ کام کر سکتا، لہٰذا یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ اویس کرنی کے ذمے بھی انہوں نے کیا لگایا؟ جھوٹ۔ اس لیے یاد رکھیے شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شب برات کا کوئی وجود نہیں ہے۔ روایات ایسی فلا تلتفت الیہ، قرآن مجید کے اندر لیلۃ المبارکہ سے انہوں نے شب برات نکالی۔ قرآن خود کہتا ہے لیلۃ المبارکہ سے مراد انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہے، اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہے۔ قرآن میں وہ رات بھی کس میں؟ رمضان میں، اور اس کا نام لیلۃ القدر ہے۔ اس رات کی کوئی مخصوص عبادت نہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ رات ہی نہیں ہے، ثابت ہی نہیں ہے قرآن و حدیث سے، اور دن کا روزہ بھی کوئی نہیں، روزہ شوزہ کوئی نہیں ہے۔ قوموا لیلہ وصوموا نہارہا ایک روایت پیش کی جاتی ہے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور اس روایت کا راوی شیعہ ہے، اور انتہائی مجروح روایت ہے، انتہائی مجروح روایت ہے، اور تمام محدثین نے اس پہ لکھا کہ یہ شدید ترین ضعیف ہے، اور ائمہ جرح و تعدیل نے، امام احمد بن حنبل نے، اور علامہ ابن جوزی نے، علامہ ابن معین نے فرمایا کہ یہ موضوع روایت ہے، ضعیف بھی نہیں، کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل فرما رہے ہیں۔ وہ آج کا مولوی پڑھا یا امام احمد بن حنبل پڑھے ہیں؟ بولیے نا۔ ہاں جی، انہوں نے فرمایا کہ یہ روایت ہے ہی موضوع، یہ روایت کیا ہے؟ موضوع ہے، اس کا کوئی سرے سے وجود ہی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عام راتوں جیسی ایک عام رات ہے، خاص رات رمضان کے آخری عشرے میں تاک رات لیلۃ القدر، اسی میں قرآن نازل ہوا، اسی میں جبریل آتے ہیں، اسی میں اللہ کی خصوصی رحمت والے فرشتے آتے ہیں۔ من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر وآخر دعوانا الحمدللہ۔